السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے دوستو؟ امید کرتا ہوں سب کے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک اچھی بات سے آغاز کرنا چاہوں گا، ویسے تو ذرا کم ہی کرتا ہوں۔ جو بھی ہماری عبادتیں ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، نفلی عبادات کرتے ہیں، جتنی بھی ہماری عبادات ہوتی ہیں وہ ہمارا ذاتی اور ہمارے رب کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ سارے معاملات ہمارے اس شخص کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جو معاملات ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں نرمی فرما سکتے ہیں، ہمیں معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لیکن جب ہم لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، تو وہ جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہیں کرتا، آپ کے معاملات ادھورے رہ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت میں زیادہ تر جانے والے لوگ وہ ہوں گے جن میں سے تم میں سے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہمارے اچھے اخلاق کی ضمانت ہمارے لیے جب ہمارے نبی نے جنت لکھ دی ہے، ہمارا اچھا اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے، جو انہوں نے ساری زندگی، چاہے وہ مسلمان تھے، چاہے کافر تھے، بچے تھے، چھوٹے تھے، خواتین تھیں، سب کے اوپر امپلیمنٹ کیا ہے۔ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے رویے کو بھول رہے ہوتے ہیں۔ ہم نمازیں بھی ساری پڑھ رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ وہ نہیں ہے، ہم دھوکہ کر رہے ہیں، ہم فراڈ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اپنے آپ کو بدلیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال ہمیں وہاں نہ لے کر جائیں، لیکن ہمارے جو اخلاق ہیں وہ ہمیں کسی غلط جگہ لے جائیں۔ تو کوشش کریں کہ دوسروں کے ساتھ آپ کا رویہ مخلصانہ ہو، مختصر ہو لیکن اہم ہو، مختصر ہو لیکن سچا ہو۔ آپ اگر اپنے رویے کو بہتر بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ آپ کے ساتھ آسان ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ آپ کی جو میل جول ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرما دیں گے۔ ایک واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام میں سے ایک کوئی آئے، انہوں نے بتایا کہ ایک خاتون ایسی ہے جو دن بھر روزے رکھتی ہے، نفلی روزے، عبادات، ہر چیز کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے جو ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور عورت کا ذکر ہوا کہ وہ صرف نماز روزہ کرتی ہے لیکن اس کا اخلاق اپنے جو ہمسائے ہیں بہت بہترین ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ یعنی کہ صرف اچھا اخلاق جو ہے وہ ہمیں جنت اور جہنم میں لے کے جا سکتا ہے۔ ہم بینگ مسلم کیوں ایک اتنا گیپ کر دیتے ہیں، کیوں ایک ایسا کریٹ کر دیتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہم بخشے جائیں گے، لیکن اگر ہمارا اخلاق دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو سوچئے آپ کا اخلاق، آپ کا رویہ، آپ کا جھوٹ، آپ کا دھوکہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم بینگ مسلم اگر اڈاپٹ کرتے ہیں تو یہ سنت بھی ہے اور ہمیں جنت کی طرف لے کے جانے کا رستہ بھی ہے۔ تو خدا را خود کو بدلیے۔ او مائی گاڈ، میری بائک سٹارٹ نہیں ہو رہی کیا کروں میں اس کا؟ کتنا دیر ہو رہی ہے؟ 8:25۔ اللہ، آدھے گھنٹے سے اس کو ککیں لگا کے، ہائے اللہ اتنی دیر ہو گئی، کیا کروں؟ صحیح کہتے ہیں کہ جس کی اوقات نہ ہو بندہ اسے نہ نوازے ہیں۔ موٹر سائیکل کا ستیہ ناز تھا، میں نے کہا اس کو دھو لوں اور یہ اس کا حال ہوا۔ بھلا ہو اسد کی موٹر سائیکل کا اور اسد بھائی کا کہ رو دھو کے میں اسکول پہنچ گیا۔ ہائے بندہ اتنا غریب بھی نہ ہو۔ لیکن میں نے فون کھڑکایا سر کو، لیکن تب تو انہوں نے کال اٹھائی نہیں، لیکن پھر بعد میں دونوں مجھے لینے بھی پہنچ گئے۔ او مائی گاڈ، چلیں تھینک یو سر عاطف صاحب اور تصور صاحب آپ کا بھی، لیکن تب تک میں پہنچ چکا تھا۔ اور میری وٹامن سی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آگے ہے اورنج۔ ہاں جی کر دو۔
چھٹی ہونے والی ہے اور ہم ایک پنچھی کی طرح اس پنجرے سے خود کو آزاد کرنے والے. اسد دا میری تو موٹر سائیکل چلے. السلام علیکم. ایک عدد بریڈ دے دیں اور ویلنٹائن ڈے اسپیشل ڈیری ملک چاکلیٹ بھی دے دیں. تھوڑے کو ڈیری ملک بھی نہیں ہے گی. ہائے ہوں کی کرنا. یہاں سے چاکلیٹوں کا حلوہ بنانے کے بعد کیڑی تو 2 نمبر چی لگتی پئی. کیڑی کبھی اکیلے میں آؤ ہیں گپ شپ مارے گا. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ویلنٹائن ڈے کے لیے مجھے کہاں کہاں سے پھول لینے پڑیں گے. او مائی گاڈ, او مائی گاڈ, اتنے پیارے پھول. او مائی گاڈ, اور کہاں سے لوں پھول. آہا یہ والا ریڈ پھول چاہیے تھا مجھے. اوہو, جانتے ہو وفاداری کیا ہوتی ہے. بے وفائی کے سارے موقع فراہم ہوتے ہوئے بھی وفاداری میں رہنا ہے. پتہ نہیں. ہاں ہاں, ہیپی ویلنٹائنس ڈے. سوری ایلیمنٹری اسکول والوں, تمہارے پھولوں کے ساتھ میں نے یہ کر لیا. اور تھکے ہارے قدموں سے پھر گھر پہنچ گیا ہوں. شکریہ اسد بھائی آپ کی بائک کا. ہائے اللہ, میری بائک نخاتی تھے بڑھیا. جانتے ہیں محبت ہو جانا ہنر نہیں ہوتا, بلکہ اپنی محبت پہ قائم رہنا سب سے بڑا ہنر ہوتا ہے. کوئی بھی محبت کر سکتا ہے, لیکن اپنی محبت پہ قائم رہنا اور تاحیات قائم رہنا یہ سب سے بڑا ہنر ہوتا ہے. چلیں اینی ہو, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں آپ کی محبت کو بڑھاتی ہیں. تو دیر مت کیجیے, جلدی سے کیڈبری ببلی لے آئیں. اوہو, میں فلاور کہاں پہ رکھوں. ہیپی ویلنٹائنس ڈے ٹو مائی ویلنٹائن. اوہو مائی گاڈ. تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت دعا ہو. وہ دعا جو میرے ہونٹوں پہ ٹھہرتی ہے تو فرشتے خدا آمین کہنے لگتے ہیں. وہ دعا جو میرے دل کو اطمینان اور سکون دیتی ہے. وہ دعا جو مایوسی میں تسلی دیتی ہے. وہ دعا جو مجھے میرے رب کے قریب کر دیتی ہے. وہ دعا جسے میں سجدوں میں مانگتا ہوں تو خدا خود اس دعا کو پسند فرماتا ہے. وہ دعا جو میرے ہر مرض کی شفا بن جاتی ہے. تم میری زندگی کی سب سے آخری دعا ہو, اور وہ دعا جسے مانگنے کے بعد میرے دل میں ایک خوشیوں کی نئی دنیا آباد ہو جاتی ہے. تم میری زندگی کی سب سے آخری دعا ہو, وہ دعا جسے دل میں اپنے مکمل خلوص سے مانگتا ہوں, اور یہ بھی مانگتا ہوں کہ یہ دعا صرف میرے حق میں قبول ہو. آمین. ہبا کہاں گئی تھی؟ ہبا نانو کے اسکول گئی تھی. ہبا نانو کے اسکول سے آ گئی ہے. ہبا کی ڈولی کہاں ہے؟ ہبا کی ڈولی باہر. ہبا بھائی کے ساتھ آ گئی ہے, اور ہبا نانو کے اسکول بھی گئی تھی. آگے ہیں عبدالحادی اسکول سے آ گیا ہے. اوہ نو, وہ اسکول سے آ کے تھک چکے ہیں. ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے, اس کا موڈ خراب ہے. ابھی ان کا موڈ ٹھیک کرتے ہیں. اب تو موڈ ٹھیک کر. یہ ساری ہبا نے لینے, یہ ساری مجھے دے دے, ان دونوں نے لینے تھے. عبداللہ کا موڈ 1 سیکنڈ میں ٹھیک ہو گیا. یہ ساری دے دے. وہ نیچے ہے پالش کے اوپر. جی کے گھر سے آئے ہیں خوبصورت پلاؤ, اور نانی گھر سے بھی کچھ آیا ہے. تو چلیے ٹرائی کرتے ہیں یہاں پر کیا کیا ہے. یہاں پر بھی نو, یہاں پر بھی مٹر پلاؤ, اور یہاں پر بھی ویجیٹیبل پلاؤ. پہلے ہم نانو کو کھائیں, چچی کو کھائیں, چچی کو کھائیں, نانو کو کھائیں, نانو کھائیں, چچی کو کھائیں. تم تو دل ہو, تم سے دل تھوڑی نہ بھر سکتا ہے. گبو میں بہت سی ایسے شخصیات بھی ہیں یا آسمان قیلا وقال فضول باتیں, اور قیلا وقال فضول باتیں. کیا کہہ رہی ہے بات؟ کثرت سوال اور فیجے کا منڈا پڑھ کر چلا گیا ہے. ماشاء اللہ, آڑو ہی آڑو کے پیڑ. نماز کا ٹائم ہو گیا. عبداللہ عبدالحادی وضو کر لو. نماز مغرب. عبداللہ مسجد میں نماز پڑھ کے جا رہا ہے. ہیلو. چلو ادھر کو. اور میں بالٹی بھول گیا, اور آنٹی شفینہ کا جگ ہی اٹھا لایا. جیدی کی شادی کی تیاریاں عروج پر ہیں. عروج کے ساتھ نہیں بلکہ عروج پر ہیں.
سورج ہوا مدھم، چاند چلنے لگا، آسماں یہ ہائے کیوں پگھلنے لگا. کویتا کیا دیکھ رہی ہے؟ ہبا کیا دیکھ رہی ہے؟ چو 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 چو